السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، یہ آیت مبارک کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین، اے بنی آدم شیطان کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بے شک ہمیں بار بار تنبیہ کرتی ہوئی اور آگاہ کرتی ہوئی یہ آیت نظر آتی ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یقیناً انسان اپنے دوست کی پیروی کر سکتا ہے جو اس کا چاہنے والا ہو، خیر خواہی کرنے والا ہو، اس کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن کوئی اپنے دشمن کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ یہ کم عقلی کی دلیل ہے. تو لہٰذا وہ انسان، وہ مسلمان، وہ شیعان حیدر کرار کہ جو ذہین ہوا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس قدر نقصان کا، گھاٹے کا سودا کریں کہ ابلیس کے پھینکے ہوئے حربوں میں پھنسیں اور پھر ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں. لہٰذا اپنے آپ کو اس فندوں سے بچانا ہے. آپ کے سامنے وہ روایت پیش ہو رہی ہے کہ جس میں رسول اللہ کے سامنے اس نے کچھ چیزوں کا اعتراف کیا تھا. بات اب تک کہ یہاں پہنچی کہ رسول اللہ کے سامنے اس بات کا بھی اس نے اعتراف کیا کہ 14 طرح کے لوگ میرے دوست ہیں اور خدا کے دشمن ہیں، اور اس کے بعد اس کے برعکس کہ 14 طرح کے لوگ میرے دشمن ہیں اور خدا کے دوست ہیں. ان کی کچھ اچھائیاں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر وہ میرے دشمن ہو جاتے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا اور خدا کے دوست ہو جاتے ہیں. اس میں تقریباً 8 چیزیں میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی تھی. آج سلسلہ یہیں سے آغاز اس کا کرتے ہوئے کہ 8ویں چیز جو کل میں نے آخر میں بیان کی تھی کہ 8ویں چیز کا جو اس نے ذکر کیا، ابلیس نے جو بتایا کہ 8ویں چیز جو کہ مجھے اس دنیا کے لوگوں میں پسند نہیں ہے اور ایسے لوگ میرے دشمن ہیں اور خدا کے دوست ہیں، وہ ہے تلاوت قرآن مجید. اور قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے جو باطن میں ہمارے لیے پیغام چھپا ہوا ہے اس حقیقت پر بھی نگاہ ڈالنا. فقط قرآن کو یوں ہی پڑھ لینا کافی نہیں. بے شک ثواب ہے اس کا اپنی جگہ. تلاوت قرآن مجید جو ہم کرتے ہیں اگر بغیر سمجھے بھی کریں تو ہمارا قلب جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اسے سمجھ کر پڑھا جائے تب تو اور زیادہ بہترین نتائج سامنے آتے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید کو اس طرح سے تلاوت کرے کہ اس کے جو حقائق ہیں، جو باطن میں ہیں، ان باتوں کو اگر انسان جانتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ
ہونے کے لیے زیادہ اس کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے میرے دشمن ہیں اور خدا کے دوست ہیں۔ اگلا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نواں طبقہ وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی راتوں کو جاگ کر کے وہ ایسے افراد کہ جو راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ یہ نہیں کہ راتوں کو جاگ کر کے واٹس ایپ پر لگے رہے، راتوں کو جاگ کر فیس بک پر لگے رہے یا ریلز بناتے رہے، کہیں کسی طرح کی گمراہی میں، کہیں کسی طرح کی گمراہی میں، فیس بک پر، کبھی انٹرنیٹ پر غلط باتوں کو دیکھنے کے لیے جاگتے رہے، نہیں، بلکہ راتوں کو جاگ کر جو عبادت کرتا ہے اسے ابلیس کہتا ہے کہ وہ میرے دشمن اور خدا کے دوست ہیں۔ اگلا طبقہ جو شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ مجھے یہ لوگ پسند نہیں اور دشمن ہیں، میرے خدا کے یہ دوست ہیں، ان کی اچھائیوں کی بنا پر۔ تو لہٰذا یہ کہتا ہے کہ 10واں طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کثیر الصدقہ ہیں۔ کثیر الصدقہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، صدقہ زیادہ دیتے ہیں، تو وہ میرے دشمن اور خدا کے دوست ہیں۔ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کیونکہ صدقہ ہمارے لیے ایک بہترین یوں کہیں کہ اسلحے کا کام کرتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں سے ہمیں حفاظت عطا کرتا ہے۔ اب جب بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں تو اس پریشانیوں میں ابلیس کے فتنے بھی ہیں، تو ان فتنوں سے بھی ان صدقات کے ذریعے انسان بچ سکتا ہے۔ لہٰذا جب صدقہ و خیرات دیتا ہے اس کی جان و مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ابلیس کو اچھی نہیں لگتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ انسان صدقہ نہ دے، خیرات نہ دے اور کچھ بھی رائے خدا میں اس طرح سے وہ خرچ نہ کرے۔ لہٰذا اس نے اس بات کو پیش کیا کہ جو صدقہ زیادہ دیتا ہے وہ میرا دشمن ہے اور وہ خدا کا دوست ہے۔ پھر اس کے بعد 11واں طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے دشمن وہ لوگ بھی ہیں جو رحم دل ہیں، یعنی کسی کی مشکل دیکھ لی، کسی کی پریشانی دیکھ لی تو وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جن کے دل میں دوسروں کے لیے رحم موجود ہے، جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے وہ رحم ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ابلیس کہتا ہے کہ ایسے لوگ میرے دشمن ہیں۔ بالکل واضح دشمن میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے ابلیس کہ انسان کبھی ایک دوسرے کے کام آئے۔ آج اگر زمانے میں ہم نگاہ ڈالیں تو یہ حربہ بھی اس نے بہت زیادہ تیزی سے پھیلا رکھا ہے، اور اس میں کئی ایسے لوگ بھی پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایمان کا اپنے جو ہے پرچار کرتے ہیں، ایمان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے مومنہ ہیں، لیکن جب بات رحم دلی کی آتی ہے، جب بات ایک دوسرے پر رحم کرنے کی آتی ہے تو اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ لہٰذا ابلیس کہتا ہے کہ جو واقعاً رحم دل ہے اور دوسروں کے ساتھ مدد ان کی کرتا ہے وہ مجھے پسند نہیں، وہ میرا دشمن ہے اور خدا کا دوست ہے۔ پھر 12واں طبقہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ لوگ بھی ہمارے دشمن ہیں جو دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ خیر خواہی سے مراد بھلا چاہتے ہیں کہ دوسروں کے حق میں کچھ بھلا ہو جائے، کسی کے ساتھ ہم کچھ نیکی کر دیں، کسی کے ساتھ ہم کوئی بھلائی کر دیں۔ تو لہٰذا یہ ابلیس کہتا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، تو لہٰذا ایسے افراد مجھے پسند نہیں ہیں، وہ میرے دشمن اور خدا کے دوست ہیں۔ 13واں طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایسے عالم جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے ایک بہترین سماج کو بھی بنا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک باعمل عالم ہے تو اس کی باتوں کا لوگوں کے دلوں پر ایک بہترین اثر پڑے گا، اور اس کے ذریعے سے ایک سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں جو ہیں وہ مٹنے لگیں گی، ایک ریولیوشن آ سکتا ہے، ایک تبدیلی آ سکتی ہے، ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی مجھے پسند نہیں ہیں کہ جو عالم ہیں اور باعمل ہوتے ہیں۔ اسے وہ لوگ پسند ہیں جو علم حاصل کریں لیکن عمل نہ کریں، فقط دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یا مال و دولت کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے بھی فرد اس دنیا میں ہیں۔ بہرحال جو باعمل عالم ہے وہ ابلیس کا دشمن ہے اور اللہ کا دوست ہے۔ اب 14واں طبقہ،
اور یہ روایت مکمل کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے سے سوال کیا اسی وقت یہی دورانیہ میں کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ تو نے 13 طرح کے لوگوں کے بارے میں تو بتا دیا، یہ 14واں طبقہ کس کا ہے کہ وہ تیرے دشمن ہیں اور خدا کے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ 14واں طبقہ یا رسول اللہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا تو سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں، میرے سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے شفاعت کرانے کا حق پایا ہے، یعنی شفاعت جو ہونی وہ جناب زہرا کے ذریعے سے۔ یہ ابلیس بھی اس بات کا جو ہے اعتراف کر رہا ہے۔ بہرحال یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے شفاعت کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو محنت کر کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان لوگوں کی شفاعت کروانا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے پریشانیوں کو کم کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، تو لہٰذا آپ تو سب سے بڑے میرے دشمن ہیں کہ آپ کے ذریعے سے میرے تمام پھینکے ہوئے جو جال ہیں اور حربے ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ 14واں طبقہ جو میں نے آپ کے سامنے آج 9 محرم کی مجلس میں مکمل کیا، کنیزان زہرا، عزیزان محترم، یہ جو بھی باتیں مسلسل اس عشرہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان پر یقیناً غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے جو دوست ہیں یا دشمن ہیں اس کے ذریعے سے ہم دراصل شیطان کے بڑے بڑے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کہ یہ شیطان کا فتنہ ہی تو ہے کہ وہ برائیاں کہ جس کی وجہ سے شیطان اس انسان کے بڑے قریب ہو جاتا ہے، یا وہ اچھائیاں جس کی وجہ سے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں، کچھ ایسے طریقے کی یقیناً وہ کارگر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں پروردگار عالم ہمیں اسی اعتبار سے بہترین طریقے سے عمل کرنے کی، عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صراط مستقیم پر باقی رکھے۔ خداوند عالم ہماری اس کوشش کو، اس عشر مجالس کو بھی بحق مولا حسین علیہ السلام، بحق شہدائے کربلا، اسیران یتیمان کربلا کے صدقے میں قبول فرمائے۔ بے شک یہ وہ ہستیاں، بالخصوص مولا حسین علیہ السلام پر ہمارا سلام، وہ عظیم ہستی کہ جو امام وقت تھے اس وقت، اور جب بات دین پر آئی تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنا وطن بھی چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آتے ہیں۔ مکہ میں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہ دیا، وہاں پر بھی سازشیں آپ کے لیے ہونے لگیں، آپ نے حج کو عمرہ سے تبدیل کیا، روانہ ہو گئے، سفر عراق پر چلے ہیں، اور اس سفر میں آپ کو وہ تمام باتیں بھی پتہ چلتی گئیں جو کہ غمناک باتیں تھیں۔ بہرحال مولا حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، لیکن 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ حد یہ ہو گئی کہ 8 محرم بیتی، پانی نہ ملا، 9 محرم آئی، پانی نہ دیا گیا، بچے پیاس سے جاں بلب تھے، ہر ایک کا پیاس سے برا عالم تھا، کیونکہ عرب کی گرمی اور تپش اپنی جگہ تھی، اور پھر وہ عرب کا ریگستان، وہاں پر وہ ہولناک منظر وہ بھی اور زیادہ غموں میں اضافہ کر رہا تھا۔ شب عاشور جب آئی ہے تو مولا حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیا کہ جو یقیناً ہمارے دلوں کو غم سے بھر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور آج بھی ہے، اور جب شب عاشور آتی ہے تو یقیناً دل غم سے بھر جایا کرتا ہے۔ آج سے پہلے کئی برسوں پہلے سن 61 ہجری کے محرم کی جب شب عاشور آئی، مولا حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، اور خیموں کے باہر اس بیابان میں کچھ کانٹوں کو چنتے ہیں اور اپنے دامن میں رکھتے جاتے ہیں۔ ایک آہٹ مولا عباس کو جب ملی تو مولا عباس علمدار نے آ کر کے دیکھا، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون سا شخص ہے جو زمین کربلا سے کانٹوں کو چن رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریب آ کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ آقا حسین ہیں، جو کہ مقتل کی اس سرزمین سے، کربلا کے اس بن سے کانٹوں کو چن رہے ہیں۔
مولا عباس علمدار نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کر فرمایا، آقا اس طرح سے کانٹے چننے کا سبب کیا ہے آج شب عاشور کے اس ماحول میں، اس دردناک، اس غمناک ماحول میں؟ اس سے پہلے کہ مولا کا جواب میں پیش کروں، ایک منظر تصور کریے گا کہ جو انسان اپنی محبت، یقیناً اولاد سے ہر انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، جو انسان زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے رشتوں کے لیے محبت اور زیادہ گہری ہوتی ہے۔ مولا عباس سے نیک ہستی، مولا حسین سے نیک ہستی اور کون ہو سکتا ہے؟ مولا حسین کو بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی، یہ محبت ہی تو تھی کہ وہ کانٹوں کا چننا جب سوال مولا عباس نے کیا، مولا حسین نے تڑپ کر کہا، اے عباس میں کانٹوں کو اس لیے چن رہا ہوں کہ کل جب ہم میں سے روز عاشور، عصر عاشور تک ہم سب شہید ہو جائیں گے اور کل شب میں ہم میں سے کوئی نہ رہے گا، اور جب خیموں میں آگ لگے گی، بچے دوڑائے جائیں گے، تو میں ان کانٹوں کو چن رہا ہوں کہ کہیں یہ کانٹے میرے بچوں کے پیروں میں نہ لگ جائیں۔ اللہ اکبر! یہ محبت مولا حسین علیہ السلام کو اپنے بچوں سے یقیناً تھی، لیکن شب عاشور مولا نے اپنے فریضے کو کس طرح سے ادا کیا، حجت تمام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انصار کو، عزیزوں کو اپنے اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا کہ کل روز عاشورہ ہے، کل شہادت مجھے دینی ہے، میں تم میں سے ہر ایک سے راضی ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ کر بھی چلے گئے میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، لہٰذا آج شب کی ایک مہلت ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنی جان بچا کر یہاں سے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ کل کے روز شہادت جو میرے ساتھ ہوگا اسے شہید ہونا پڑے گا۔ اس مجمع نے ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، مولا عباس یا مولا حسین علیہ السلام، ہم بھلا آپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں کہ ہم نے ارادہ مصمم کر لیا ہے کہ اگر اب جینے کا ارادہ ہے تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ، اگر شہید ہونا ہے تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس طرح سے شب عاشور گزری ہوگی کہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ ایک یہی شب عاشور تھی کہ اس میں ہر ایک موجود ہے، بھرا گھر ہے، عباس بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اون محمد بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، مولا حسین بھی موجود ہیں اور خیمے بھی ہیں، بیویاں بھی اپنے خیموں میں ہیں، لیکن ایک روز کے بعد جب شام غریبہ آئے گی تو اس میں ان میں سے کوئی باقی نہ ہوگا، نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو بیویوں کی لٹتی ہوئی چادروں کو بچائے، جو خیموں میں لگی ہوئی آگ کو بجھائے۔ اللہ اکبر! وہ منظر یہ حسین کا ہی دل تھا، یا حسین کا یہ قافلہ ایمانی کہ جس نے اس غم کو پار کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔